www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث شریف ہے جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یمکث ابو الدجال 30 عاما، کہ دجال کے جو ماں باپ ہیں 30 سال ان کے ایسے گزریں گے، لا یولد لہما ولد، کہ ان کے اولاد نہیں ہوگی، شادی ہو جائے گی لیکن 30 سال تک اولاد نہیں ہوگی ان کے۔ ثم یولد لہما غلام، 30 سال کے بعد ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعور، وہ کانا ہوگا، اضرس، اس کے دانت بھی نکلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ پیدائش کے وقت بچے کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، بعد میں آہستہ آہستہ نکلتے ہیں۔ قدرت کا نظام ایسا ہے، اس نے ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے، ماں کا جسم کا حصہ اس کے منہ میں جاتا ہے، نازک حصہ جاتا ہے، تو دانت اگر ہوں گے تو وہ تو چبا لے گا، اسے تو نہیں پتہ، شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے جب مائیں دودھ بچوں کو پلاتی ہیں اور وہ پھر اس میں دانت نکالنا شروع کرتے ہیں تو ماؤں کو بہت تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ، کیونکہ بچہ اسے چبا لیتا ہے، دباتا ہے، اس کی چھاتی زخمی بھی ہو جاتی بعض دفعہ، لیکن وہ اس کی خاطر تکلیف برداشت کرتی ہے۔ بعض دفعہ غصے میں اسے تھپڑ بھی مار دیتی ہے، وہ ایسی زور سے کاٹ لیتا ہے کسی وقت کہ وہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے دانت ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہے وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، فیض نہیں ہوگا اس سے کسی کو، بے فیضہ بچہ ہوگا۔ تو بچپن میں ہی بے فیضہ شروع ہو گیا، بڑا ہو کے اور بے فیضہ، جب بنیاد میں ہی اس کی سرشت میں ہی بے فیضی ہے تو جو عمر بڑھتی جائے گی یہ بے فیضی اس کی بڑھتی جائے گی، منفعت کم ہوتے ہوتے 0 ہو جائے گی، پھر وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی شر کی طرف، کہ شر بڑھنا شروع ہو جائے گا، خود بخود یہی ہوتا ہے۔ اور اس دانتوں کا ذکر فرماتے ہی منفعت کا ذکر فرمایا، تو مطلب یہ کہ ماں کو دودھ پلاتے ہی تکلیف اذیت سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے پہلے ہی مرحلے پہ جب وہ اسے دودھ دے گی تو یہ اسے کاٹے گا، دانت تکلیف دیں گے، دانت سے سخت چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی اس کا جو شر ہے وہ جس سے جنم لیا اسی کو نقصان پہنچائے گا، یہ تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس طرح کا بے فیضہ منحوس قسم کا بچہ یہ ہوگا۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، منفعت کم ہوگی اور اتنی زیادہ اس میں ہوگا کہ اتنا چوکس ہوگا اپنے شر میں، مزاج میں، کہ بچپن سے ہی اس کی جو آنکھیں جو ہیں وہ تو سوئیں گی، دل نہیں سوئے گا، ہر وقت اس میں قدرتی طور پر ایسی چیز ہوگی جیسے کہ کوئی مہم، شر کی مہم جو ہے اس کے ذمے لگی ہوئی ہے، اس مہم کو سر کرنا ہے، اسی کے سوچ و بچار اور اسی کے ادھیڑ بن میں وہ لگا رہے گا۔ سوئے گا بھی کسی وقت تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، سو جائے گا، لیکن دل اس کا اس میں لگا ہوا ہوگا، دل اسی دھندے میں ہوگا۔ اور یہ سب پر یہ کیفیت گزرتی ہے کہ جب ہمارے کسی چیز کا ہمارے دل دماغ پہ فکر ہو کہ یہ کام کرنا ہے، اس کا بوجھ ہو، چاہے وہ خوشی کی چیز ہو چاہے وہ پریشانی کی چیز ہو، تو آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں نیند میں بھی میرا ذہن ادھر لگا ہوا تھا، ایک فکر میں، سوتا بھی فکر میں ہوں اور اٹھتا بھی اس فکر میں ہوں، تو دل دماغ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام آدمی کے بھی بعض دفعہ کسی کام کی اگر سوار ہو جائے، کام خود سے سوار کر لے یا حالات سوار کر دیں اس پر، تو اس کی دماغی اور قلبی کیفیت ہی ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور نیک لوگوں کی بھی ایسی ہوتی ہے، چنانچہ آپ گلیر قسم کے لوگوں کو دیکھیں، بازاری قسم کے لوگ، وہ جب بعض دفعہ انسان نیند میں بولتا بھی ہے تو وہ اگر کبھی نیند میں بولیں گے تو گالی دیں گے،
وہی کہہ کے بولیں گے نیند میں بھی. کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں گے اور آنکھ کھلے گی تو کوئی ماں بہن کی گالی زبان سے نکل رہی ہوگی ان کی. اور اچھا اور نیک آدمی ہوگا تو وہ اگر نیند میں کچھ بولے گا تو اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلتی ہے. اور جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں یہ سوتے ہیں تو یہ نیند میں قرآن پڑھتے ہیں. کوئی سورہ فاتحہ، کوئی قل هو اللہ، کوئی فلاں صورت، کوئی فلاں صورت. اور نیند میں ہی کہیں گے نہیں اچھا قاری صاحب اب نہیں کروں گا، ابھی سناتا ہوں. ایسی باتیں بھی کریں گے. وہ دل پر سوار ہے، دماغ پر ان کے قرآن کے سبق وہ یاد کرنا. اور جو بچہ یونیورسٹی اسکول کالج میں پڑھتا ہے وہ یہی کہے گا اے ایپل بی بیبی. وہ بی بیبی میں ہی رہے گا، اے ایپل میں کرتا رہے گا اس مصیبت کے ساتھ. تو جیسا ماحول وہ اثرات آتے ہیں، دل دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ تو پیدائشی مہم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بڑی مہم کے لیے، شر کی مہم، خیر کی نہیں. اور ایسی جو عالمی ہوگی، شر عالمی، کوئی علاقائی بھی نہیں ہوگا، عالمی شر ہوگا. اور ایسا عالمی شر ہوگا کہ اس کی نظیر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہوگی نہیں. اتنا بڑا شر. تو اتنا بڑا لیڈر جو ہے تو ظاہر ہے اس کا دل دماغ اسی حساب سے ہوگا. لیڈر تو ہے، اب یہ بائیڈن جو ہے لیڈر ہے، ٹرمپ بھی لیڈر ہے، شیطانی لیڈر ہیں لیکن ہیں تو لیڈر. دل دماغ ان کا بڑا مضبوط ہے، خباثت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسے اندرا گاندھی بڑی لیڈر تھی، نہرو گاندھی بڑے لیڈر تھے. ان کا دل دماغ ہر وقت ادھر چلتا تھا. وہ اس طرف چل گیا. اللہ جسے توفیق دے وہ خیر کی طرف چلتا ہے. اور خیر کی طرف چل جائے، زیادہ بڑا چلنے لگے خیر کی طرف تو وہ خیر کے سردار ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. اور ان سرداروں میں جو سردار ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خیر ہی خیر، خیر ہی خیر. وہ پیدا ہی ہوئے تو خیر، گھر روشن ہو گیا. اور وہاں دور کئی سو میل دور جو بارضی قوتیں تھیں ان کے محل ہل گئے. ادھر پیدائش مکہ میں ہو رہی پیدائش، اثرات وہاں پڑ رہے ہیں، پیدائش سے ہی پڑ رہے ہیں. وہ عالمی لیڈر تھے اور ایسے لیڈر تھے کہ ان جیسا لیڈر بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، خیر کی قیادت کرنے والے. تو یہ شر کا قائد ہے، وہ قائد خیر ہیں، یہ قائد شر ہے. تو اس کا سرشت میں یہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس میں خیر نہیں ہوگی. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ہر وقت ایک فکر اور مہم اس پر ہوگی. اس کی وجہ سے اس کے قلب کی کیفیت یہ ہوگی کہ آنکھیں سو رہی ہیں بند ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے، دل ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. خواب آ رہے ہوں گے، شیاطین آ رہے ہوں گے، اس کے دوست شیطان جو بھی ہیں وہ اس کے دل پہ ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں شر، وظیفے، منتر، جنتر، جس سے اس کی قوت شیطانی بڑھتی چلی جائے. جیسے انبیاء علیہ السلام جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہجوم ملائکہ کا رہتا ہے، وہ ان کے قلوب پر انوار کی بارش کرتے رہتے ہیں، خیر کا الہام کرتے رہتے ہیں اور وہ اس خیر میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ مار کا خیر و شر کا چلتا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے دنیا میں قائم ایسا. پھر کہتے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماں باپ کا حلیہ بھی بتایا ہمیں. ثم نعت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ، کہ ان کا حلیہ وہ کیا ہے وہ بتایا اور فرمایا کہ ابو طوال ضرب اللحم، لمبا ہوگا باپ، بہت لمبا قد ہوگا، لمبوتڑا، لیکن پتلا. لمبا بھی ہو پتلا بھی ہو. بہت پتلا تو وہ بھدا لگتا ہے، برا لگتا ہے. جتنا لمبا اتنا موٹا ہو تو ذرا باروب ہوتا چلا جاتا ہے. تو لمبا ہو اور پتلا تو یہ ہوگا اس طرح کا، کیونکہ وہ بھی یہودی ہے. یہ بھی آیا ہے حدیث میں کہ ماں باپ یہودی ہوں گے، یہ بھی یہودی ہوگا. سب سے بدترین قوم جو ہے دنیا میں وہ یہودیوں ہی کی ہے، انہی سے پیدا ہوگا، وہ انہی سے آئے گا. اور اس کی فرمایا کان انفہ من قار، اس کی ناک ایسے ہوگی جیسے چونچ ہوتی ہے، چونچ کی طرح بہت لمبی بدی سی ناک، بہت آگے بڑھی ہوئی ہوگی. وہ چونچ جیسے جانور کی، پرندے کی چونچ ہوتی ہے، ایسے اس کی ناک ہوگی.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے بتایا اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَأُمُّهُ امرأة فِضَّاخِيَّةٌ طویلۃ الیدین، اور اس کی جو ماں ہے وہ بڑی موٹی، بہت جٹی جیسے کہنا چاہیے، ایسی جٹی سے بھی آگے بڑھی ہوئی، کوئی بہت موٹی ہو، اس قسم کی ہوگی، ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہوں گے اس کے، یہ یہودن ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شناختی کارڈ بننے سے پہلے ہی، رواج ہی نہیں تھا شناختی کارڈ کا، ساری شناخت اور علامات اس کی بتا دیں۔ تو شناختی کارڈ غلط ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی یہ شناختیں جو آپ نے بتائیں یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ بالکل صحیح ہوتی۔ تو یہ اس کے باپ کا، اس کی ماں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالیہ بتایا ہے کہ وہ اس قسم کا ہوگا۔ یہ ابو بکر رضی، یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 ڈیڑھ 2 سال پہلے کی بات ہے جو روایت کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام سے خود سن رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی صحابی سے سن کر بتایا، خود نبی علیہ السلام سے سن رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کی بات، فتح مکہ کے وقت سن 8 ہجری میں، تو نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 2 سال پہلے کی یہ بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ تو اس بات سے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا، ماں باپ ہیں نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے۔ لیکن اسی عرصے میں کہتے ہیں یہ خود، فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، تو کچھ عرصے میں ہم نے ایک بچے کی پیدائش کا مدینہ میں سنا کہ یہودیوں کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا عجیب و غریب، عجیب الخلقت۔ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں اور زبیر بن عوام، یہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی، بڑے سمجھدار، بڑے دلیر، بہادر، بڑے لڑاکا جرنیل، نقشہ جنگ اور جنگ دونوں کے ماہر، بڑے لائق اور قابل انسان۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بڑے بڑے عجیب الفاظ فرما رکھے ہیں تعریف میں، ان کی بہت بڑا درجہ ہے ان کا صحابہ میں۔ تو ہم دونوں گئے کہ چلتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح۔ حتی دخلنا علی ابویہ، ہم اس کے ماں باپ کے پاس گئے تو فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِمَا، تو وہی حلیہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا وہ بھی نہیں، وہ حلیہ ان کا تھا کہ وہ بہت موٹی عورت ماں جو تھی، اور باپ جو تھا وہ لمبوتڑا جسے کہتے ہیں، لمبوتڑا تھا، پتلا لمبوتڑا بہت۔ تو فقلنا، ہم نے ان سے کہا، هل لکما ولد، تمہارا بچہ ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کہ مکثنا 30 عاما لا یولد لنا ولد، 40 سال ہوئے ہمیں کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ وہی باتیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ کی زبان مبارک سے نکلی، وہ یہ جا کے اس سے سن رہے ہیں کہ 40 سال تو اولاد نہیں ہوئی ہمارے یہاں۔ ثم ولد لنا غلام اعور اضرس، پھر ہمارے ہاں بچہ جنا گیا ہے، اس کے بعد ہوا یہ ہے بچہ کانا بھی ہے اور اس کے دانت بھی ہیں، عجیب الخلقت بچہ۔ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، ماں باپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فائز نہیں ہے، بے فیضہ سا بچہ ہے، کوئی فیض اس سے نہیں ہے۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا اس کا، بڑا چوکس، بڑا ہوشیار، بڑا بیدار، اتنی سی عمر میں۔ تو وہ دیکھا ہوگا انہوں نے، وہ آنے والے کو غور سے دیکھتا ہوگا،
چھوٹا سا بچہ جو ابھی 3 دن کا ہے وہ اگر کسی کو دیکھنے لگے غور سے تو وہ تو واپس بھاگ جائے گا نا ڈر کر کے، یہ کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، مجھے گھور رہا ہے. عورتیں بھی بھاگ جائیں گی، مرد بھی بھاگ جائیں گے گرد سے. تو وہ اس کی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی انہوں نے کہ وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے پہچانتا ہو، جانتا ہو. تو ایسی حالات اس کے، اور بھی نامعلوم کیا چیزیں کرتا ہوگا. بچہ تو ویسے پیشاب کی دھار مارتا ہے تو دور تک جاتی ہے، تو نامعلوم یہ کیسی دھار مارتا ہوگا اور کیا کچھ کرتا ہوگا. تو ایسی چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی، انہوں نے دیکھ رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیدا ہوا، اس کا فیض بھی نہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے نکلے، فخرجنا من عندہما، تو ہم نے باہر دیکھا اچانک کہ وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے. منجدل فی الشمس فی قطیفۃ، تو ایک چادر یا کوئی اوڑھنی جو ہوتی ہے وہ لپیٹی ہوئی ہے اور دھوپ میں پڑا ہے. سردیوں کا دن ہوں گے یا گرمیوں ہی کے دن ہوں، تو گرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ ملنگ جو ہیں کوٹ پہن کے پھرتے ہیں. گرمیوں کا دن ہوگا، چلے جاؤ سڑکوں پہ ملیں گے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، موزے بھی پہنے ہوئے ہیں اور دھوپ میں بیٹھے ہیں. اور سردیوں میں بھی ملیں گے، کرتا اتارا ہوا ہے، ننگے پاؤں بیٹھے ہیں فٹ پاتھ پر. اس میں مر بھی جاتے ہیں وہ، بعض دفعہ بیمار ہو کے مر جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی حالات ہم بھی دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بہت سے ہم دیکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے گرمی اور گرمی میں وہ یوں پڑا ہوا ہو، دھوپ میں پڑا ہوا ہے، کوئی ریاضتیں کر رہا ہو، شیطان اسے کرا رہے ہوں، کوئی چلے، کوئی طریقے ابھی سے شروع کرا دیے ہوں. شیطان سے تو دوستی ہے اس کی، وہ آتا ہوگا، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان بھی نہیں، معمولی بڑے بڑے شیطان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معمولی نہیں، چھوٹے بڑے درجے کے فرشتے رہتے تھے. ایسے نبیوں کے ساتھ جو ہیں بڑے درجے کے، چھوٹے درجوں کے نہیں. روح قبض کرنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے جو فرشتے آئے تھے وہ بھی انوکھا فرشتہ. یہ کسی کی روح اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی کی نہیں، آپ کے لیے خاص ہے. غالباً اسماعیل نام تھا ان فرشتوں کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے وفات کے وقت آئے. تو ہر چیز عالی شان تھی نبی کی، ہر نبی کی عالی شان، اور نبی علیہ السلام کی تو اور زیادہ ذی شان چیزیں تھیں. تو یہ اس کا یہ ہوا کہ وہ وہاں پڑا ہوا ہے. وَلَهُ ہَمْہَمَةٌ، وہی بات نکل آئی، ہم تھا، بڑا رہا تھا، جیسے کوئی منتر جنتر پڑھ رہا ہو. سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ بات ہے کیا، لیکن بڑا رہا ہے. ہم گنگناہٹ تھی ایک، جو محسوس کر رہے تھے کہ کچھ کہہ رہا ہے، اندر کچھ پڑھ رہا ہے منہ میں، جو سمجھ میں نہیں آتی بات. فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ، اس نے سر کھولا. فَقَالَ مَا قُلْتُمَا، سر سے کپڑا معلوم ہوا سر پہ بھی لپیٹ رکھا تھا، اور کہتا ہے تم کیا باتیں کر رہے ہو. ان دونوں سے کہا. اب پتہ نہیں اس وقت کیا عمر تھی اس کی، کتنی تھی کتنی نہیں تھی. بہرحال تھا چھوٹا ہی بچہ تھا، ایسے جیسے پڑا تھا 1.5-2 سال کا ہو چکا ہوگا، واللہ اعلم. تو کہتا ہے ما قلتما، اتنا بچہ اتنی بات بھی نہیں کرتا، نہ اتنی ہوشیاری ہوتی اسے، لیکن ما قلتما. تو کہتے ہیں ہم نے کہا حل سمیت ما قلنا، جو ہم نے باتیں کی تو نے سنی. ظاہرہ کچھ فاصلہ ہی ہوگا نا، وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نکل کر باہر آئے ہیں پھر دیکھا پڑھا ہے، تو اتنے فاصلے سے مومن آدمی بات سنتا بھی نہیں ہے. لیکن بعضوں کی سماعت بڑی تیز ہوتی ہے. یہ دیہاتی لوگ مقابلہ کرتے ہیں کون اس سے سنتا ہے، کس کی زیادہ تیز سماعت ہے، پھر ایک دوسرے سے شرطیں لگاتے ہیں، اور پھر گھروں کے کان، کھڑکیوں پہ کان لگا کے باتیں سن کے بتاتے ہیں. مقابلے میں حرام کام کرتے ہیں یہ جاہل لوگ، یہ کرتے ہیں اب بھی، بالکل حرام ہے کسی کی باتیں سننا، کان لگانا. تو یہ بھی اس میں عادت تھی. معلوم ہوتا ہے کان لگے ہوئے ہیں، بیدار جو ہے ہر وقت چوکس ہے، چوکنا ہے. تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، میں نے سنی بات. تنام عینا یا ولا ینام قلبی،
میری آنکھیں سوتی ہیں، قلب نہیں سوتا، قلب جاگتا ہے. جب قلب جاگ رہا ہے تو کان بھی کام کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. میرے حواس جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں سن رہا تھا تمہاری باتیں. تو یہ اس نے اپنی کیفیت خود بتائی. وہ پہلے نبی علیہ السلام نے بتائی، پھر ماں باپ نے بتائی، پھر خود بتا رہے ہیں کہ میں ہوں اس طرح کا ہوں. یہ ایک بچے کا حال اس حدیث میں آ رہا ہے. مزید اور باتیں انشاءاللہ یہ حدیث ہوئی، اور مزید حدیثیں بھی ہیں، اور طویل قصے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب حالات ہیں حدیث شریف میں. تو ہم تو یہ بہت عرصے سے بتا رہے ہیں، اور علماء بتاتے ہیں، اور ہمارے استادوں نے بتایا تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں نا. تو میرے استاد جو ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا؟ 40 سال، 35-40 سال مجھے فارغ ہوئے ہو گئے. اب آپ ٹی وی ریڈیو پر بڑے بڑے آ کے ڈھینگے مارتے ہیں، حقیقت ٹی وی پر بھی، فلاں پر بھی، فلاں پر بھی، اور پروفیسر بھی، اور کہتے ہیں علماء ان چیزوں پہ بیان نہیں کرتے اور کرنا چاہیے، یعنی ہم کر رہے ہیں، علماء سو رہے ہیں. بھائی علماء نہیں بیان کرتے تو تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پروفیسر سے ہی پوچھو کہ تجھے کیسے معلوم ہوا. پھر یہ تو علم قرآن اور حدیث سے آئے ہوئے ہیں، تو قرآن اور حدیث تو علماء کے ذریعے پھیلتی ہے. پروفیسر بھی جو سیکھے گا وہ علماء کے ذریعے سیکھے گا. تو یہ ایک خباثت پھیلا رہے ہیں معاشرے میں غیر محسوس انداز میں کہ علماء ممبروں پہ نہیں بیان کرتے اور یہ نہیں کرتے وہ کرتے، گویا ہم کر رہے ہیں. بھئی تم کہاں سے کر رہے ہو؟ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس قسم کی، اور حال ان کا پروفیسروں کا یہ ہے کہ انہیں تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے. ہمارے ادارے ان سے مشورے کرتے ہیں، جو حکومت کی جو ادارے منصوبہ ساز ادارے اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے علم کا یہ حال ہے کہ مطلق کہتے رہتے ہیں. مطلق کو مطلق کہیں گے، قرآن بگاڑ کے پڑھیں گے. ایک اور دانشور ہیں بہت بڑا قابل آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے مقالات اور میں سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، لیکن عالم اور فاضل تو نہیں بن سکتا کہ وہ یہ سمجھے کہ عالم مجھ سے چھوٹے ہو گئے. قرآن غلط پڑھتا ہے، تلفظ ہی نہیں ہے صحیح اس کو آتا. قابلیت اپنی جگہ تسلیم کرتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ کسی کی قابلیت کا انکار کریں، لیکن اگر کوئی اس انداز میں علماء پہ کرنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے اور علماء کا ایک کو بتائے کہ یہ ایک تاریکی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ خود تاریکی میں پڑا ہوا ہے جو ایسی بات کرتا ہے. بولنا آتا نہیں، قرآن تم سے نہیں، حدیث تم سے صحیح نہیں پڑھی جاتی، پڑھتے ہو تو غلط پڑھتے ہو، مطلق کہتے ہو، لفظ مطلق ہے اسے مطلق کہیں گے. وہ تھنک ٹینکس کا حال ہے، وہ پروفیسر ہے، کوئی مجھے نام اس کا نہیں معلوم، بالکل داڑھی مونڈا ہے، 80 سال کی عمر ہے، داڑھی مونڈنا نہیں بھولا، وہ باقی چیزیں بھول گیا ہوگا، وہ اب تک خوب مونڈتا ہے. نہیں جاوید غامدی داڑھی مونڈا کہاں ہے؟ وہ تو داڑھی چھلا سا ہے، ویسے اس کی چل رہی ہے. داڑھی مونڈا ہے وہ جاوید غامدی نہیں، یہیں ہے، وہ یہیں ہے. ہاں پروفیسر رفیق صاحب ہیں، کوئی اختر بھی ساتھ لگتے شاید نام کی. وہ بولنا آتا نہیں عربی، انگریزی لفظ بڑے صحیح بولے گا اپنی اردو کی. بھائی اردو میں بات کرتے ہو تو انگریزی لفظ کیوں لا رہے ہو تم؟ وہ صحیح تلفظ ہے کیونکہ پیدا ہی جو حال میں ہوا ہے، استاد ہی اس کے انگریز ہیں، تو انگریزی صحیح ہے. استاد اس کے علماء نہیں ہیں تو عربی بھی صحیح نہیں ہے، غلط پڑھتا ہے. بس کتابیں دیکھ کر اردو کے پڑھ کر مطالعہ کر کے آ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. تو علماء تو علماء، اللہ نے علماء کو جو شان دی ہے اس سے اگر کوئی معاشرہ بے نیاز ہوگا تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ کفر کی طرف چلا جائے گا والعیاذ باللہ. علم اور علماء لازم ملزوم ہے. تو اس لیے بھی میں نے یہ ویسے ہی بات بیچ میں آ گئی، میں نے کہا یہ بھی کر دوں کہ ایسے پروفیسر حضرات اور ایسے دانشور بڑے پھر رہے ہیں، باتیں ان کی بہت ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ بیچ میں دعوے نہیں کرنے چاہیے جس سے وہ علماء کی محنت اور علماء کو وہ ڈیگریڈ کریں اور انہیں گرائیں کہ انہیں نہیں آتا اور ہمیں آتا ہے. یہ چیز غلط ہے ان کی، یہ بالکل غلط ہے، یہ گمراہی پھیلانے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اور ظاہری بات میں ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.